من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا درود اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تابعین اور تبع تابعین پر تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں مذہب اسلام کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے اور مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیمات فراہم کرتا ہے جن پر عمل پیرا ہو کر ایک صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے ایک ایسا معاشرہ جس معاشرے میں بسنے والے لوگوں میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے اور ایک ایسا معاشرہ جس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی زندگی میں دینی مزاج نظر آئے گا دینی طبیعت نظر آئے گی یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ دینی ہو یا دنیاوی اجتماعی ہو یا انفرادی سیاسی ہو یا معاشی قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ایسی تعلیمات فراہم کرتا ہے جو تعلیمات اللہ کے بندوں کے لیے بہت ہی واضح ہیں اور جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے جس مذہب کا انتخاب کیا ہے وہ مذہب اسلام ہے اور اس مذہب
کہ اس کی راتیں بھی دنوں کی مانند چمکدار ہیں، اور کہا کہ لا یزیغ عنہا الا ہالک، ان تعلیمات سے وہی شخص گمراہ ہو سکتا ہے جس کا گمراہ ہونا مقدر میں لکھ دیا گیا ہو۔ لہذا مذہب اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے دوستو کہ قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو صرف عبادات کی طرف توجہ نہیں دلاتا، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، اور اس وقت تک کوئی بندہ مومن کامل مومن ہو نہیں سکتا، اور اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی عبادات اور معاملات دونوں درست نہ ہو، اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن ہو نہیں سکتا۔ کمال ایمان کو پہنچنے کے لیے یا اپنے ایمان کو حقیقی ایمان میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں تو وہیں پر معاملات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ انسان کی زندگی دو پہلوؤں پر مشتمل ہے، ایک باطنی پہلو اور ایک ظاہری پہلو، ایک باطنی پہلو اور ایک ظاہری پہلو۔ باطنی پہلو کی درستگی تقوی سے ممکن ہے، خشیت الہی سے ممکن ہے، اور جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا باطنی پہلو درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسانی زندگی کا دوسرا پہلو جسے ہم ظاہری پہلو کہتے ہیں، اور ظاہری پہلو کی درستگی حسن اخلاق سے ممکن ہے، ظاہری پہلو کی درستگی حسن تعامل سے ممکن ہے، اور ظاہری پہلو کی درستگی اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے پر مشتمل ہے دوستو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے جہاں ہم اپنے باطن کی طرف توجہ دیتے ہیں، عبادات میں آگے بڑھ کر ہم جہاں یہ ثابت کرتے ہیں کہ دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے، تو وہیں پر ہم میں سے ہر ایک مومن بندے کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں ہم عبادات میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ سے ہمارے تعلقات بہتر ہیں، اسی طرح اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ اور اس وقت تک ہم کمال ایمان کو پہنچ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے معاملات بہتر نہ ہوں۔ قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات پر مشتمل بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات پر مشتمل آیتیں نازل کی ہیں۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید کو اگر آپ بغور پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا نماز کی تفصیل آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور اسی طرح روزے کی تفصیل آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور عبادات کی تفصیلات آپ کو قرآن میں نظر نہیں آئے گی۔ لیکن جب ہم معاملات کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کی اہمیت کی خاطر اللہ نے قرآن مجید میں معاملات پر مشتمل آیتیں تفصیل اللہ نے بیان کی ہیں۔ ایک بندے کا لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، والدین کے ساتھ اس کا کیسا تعامل ہوگا، پڑوسی کے ساتھ اس کا کیسا معاملہ ہونا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور سوسائٹی میں بسنے والے افراد کے ساتھ اس کا کیسا تعامل ہونا چاہیے، اللہ نے کھول کھول کر اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے دوستو کہ اللہ کے پاس معاملات کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کے پاس معاملات کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں جو مفصل بیان ہوئی ہیں وہ معاملات پر مشتمل آیتیں ہیں۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو جہاں ہم عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں اور توجہ دینی چاہیے، عبادات میں ہم میں سے ہر ایک کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جہاں ہم عبادات میں آگے ہیں، عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو وہیں پر امت مسلمہ میں سے ہر فرد کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ وہ مرد ہو کہ یا عورت، بوڑھا ہو کہ یا نوجوان، ہر ایک کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اپنے معاملے کو ہم بہتر سے بہتر بنا لیں، اپنے معاملے کو ہم بہتر سے بہتر بنا لیں۔ عصر حاضر میں، دور حاضر میں جب ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ایک طرف ہمیں مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ نظر آتا ہے جو اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے، اس نے اخلاق کا عادی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اور تجارت میں صدق و وفا کا التزام کرتا ہوا ایک طبقہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور اسی طرح سے عبادات میں ایسا طبقہ بالکل کوتاہ نظر آتا ہے، عبادات میں اس طبقے کا کوئی کردار نہیں، عبادات میں اس طبقے کا کوئی رول نہیں۔ تو ایسے طبقے سے ہم گزارش کرتے ہیں جہاں آپ کے معاملات بہتر ہیں، جہاں آپ کے تعلقات میں استوار نظر آ رہا ہے، تو وہیں پر اس طبقے
مسلمہ کا جائزہ لیں، امت مسلمہ کی زندگی پر اگر آپ غور و فکر کریں تو ایک ایسا طبقہ نظر آئے گا مسلمانوں کا، ایک ایسی بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی جو عبادات میں آگے، فرائض کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے والا ایک طبقہ اور واجبات کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے والا ایک طبقہ نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہم معاملات کی بات کرتے ہیں، معاملات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو معاملات کے میدان میں بڑا ہی کوتاہ نظر آتا ہے ایسا طبقہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادات میں صحیح طور پر عبادات کو صحیح طور پر بجا لاتے ہیں، معاملات کی جب ہم بات کرتے ہیں بہت جلد غصہ ہو جاتے ہیں، لوگوں پر بہت جلد غصہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی چم زبانی سے تکلیف پہنچایا کرتے ہیں اور اپنے کردار اور اپنی عادات اور اپنی حرکات اور اپنے معاملات سے خاندان میں جدائی پیدا کر دیتے ہیں، نفرتوں کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ تو کتنے ایسے افراد نظر آئیں گے جو مسجدوں سے جڑے ہوئے، جو مسجدوں سے چمٹے ہوئے، جو مسجدوں میں آگے رہنے والے، صف اول کا اہتمام کرنے والے، لیکن ان کی زندگی اگر آپ معاملات کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو بالکل دھوکہ دینے والے، جھوٹی باتیں کرنے والے، لوگوں کی دل آزاری کرنے والے، خاندان میں نفرت پیدا کرنے والے، خاندان کے درمیان تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنے والے، ایسے بہت سارے افراد آپ کو نظر آئیں گے۔ یاد رکھیں دوستو، اس وقت تک ہم کامل مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے معاملات بھی درست نہ ہو، ہمارے معاملات بھی درست نہ ہو۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو معاملات کی درستگی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے آپ نے کن باتوں کی نصیحت کی؟ آپ نے بہت ساری باتوں کی نصیحت کی، ان میں سے آپ نے ایک اہم نصیحت جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو جو آپ نے نصیحت کی وہ یہ کہ اتق اللہ حیثما کنت۔ اس نصیحت پر آپ غور کر کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور معاملات دونوں کو آپ نے جمع کر دیا، اور ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جن کی عبادات اور معاملات میں کافی دوری نظر آتی ہے، جن کی عبادات اور معاملات میں کافی دوری آپ کو نظر آئے گی، عبادات میں اس قدر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لیکن معاملات میں اس قدر پیچھے ہیں۔ ایسی دوری ہرگز نہیں ہونی چاہیے، جہاں آپ معاملات میں آگے ہیں تو عبادات میں بھی آگے ہونی چاہیے، جہاں عبادات میں آگے ہیں وہی معاملات میں بھی آپ کا بہتر رویہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو نصیحتیں کی تو ان نصیحتوں پر غور و فکر کرنے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور معاملات کو آپ نے جمع کیا اور جمع کرتے ہوئے کہا کہ اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت۔ اے معاذ یاد رکھنا جہاں کہیں تم رہو، جس حال میں بھی تم رہو، یاد رکھنا ہمیشہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا، ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر کے زندگی بسر کرنا۔ اور کہا کہ انسان دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے تو شیطان انسان کا جو کھلا دشمن ہے اسے صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر تم سے غلطی سرزد ہو جائے، گناہ کے کام سرزد ہو جائے تو اس کے فوری بعد کوئی اچھائی کر دینا، نیکی کا کام کر دینا، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، یہ بھلائی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور آخر میں فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، ترمذی کی صحیح حسن روایت ہے، کہا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور لوگوں کے ساتھ حسن تعامل سے پیش آنا، اور تمہارا لوگوں کے ساتھ جو کردار اور کیریکٹر ہوگا وہ اچھا کیریکٹر اور گڈ کیریکٹر کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا اور معاملہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک طرف آپ نے تقوی کی نصیحت کی، تقوی کے ذریعے سے انسان عبادات میں آگے بڑھتا ہے، تو دوسری طرف آپ نے حسن اخلاق کی طرف توجہ دلائی، اور یاد رکھیں حسن اخلاق کے ذریعے سے ایک انسان کمال ایمان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اس عورت کے متعلق اللہ کے رسول سے دریافت کیا گیا، اور یہ حدیث مسند احمد اور ابن ماجہ اور المستدرک للحاکم کی یہ روایت ہے کہ بالکل صحیح روایت ہے، اور جس کے راوی عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا، ایک عورت کے بارے میں سوال کیا، ان فلانۃ تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق ولكن تؤذي جيرانها بلسانها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو راتوں میں تہجد
की पाबंदी करती है और दिन में नफिल रोजों का एहतिमाम करती है, अल्लाह की राह में सदका और खैरात करती है, लेकिन अपनी ज़बान से अपनी पड़ोसन को वो तकलीफ दिया करती है, अल्लाह के रसूल इसका माजरा और मामला क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला खैरा फीहा, ला खैरा फीहा। उस औरत के बारे में आपने फरमाया जो रातों में तहज्जुद की पाबंदी करने वाली, दिन में रोज़ों का एहतिमाम करने वाली, अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने वाली और अल्लाह के फराइज़ को सही ढंग से अदा करने वाली, उस औरत के बारे में आपने फरमाया ला खैरा फीहा। उस औरत में कोई भलाई नहीं है जिस औरत का ये किरदार हो और जिस औरत का ये कैरेक्टर हो जो अपनी ज़बान से अपनी पड़ोसन को तकलीफ दिया करती है, ऐसी औरत में कोई भलाई नहीं है। और इसका अंजाम क्या होगा? आपने फरमाया हिया मिन अहलिन नार, हिया मिन अहलिन नार। उस औरत का शुमार नारे जहन्नम में जाने वाले लोगों में से होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आपने देखिए और फिक्र किया कीजिए इस हदीस पर कि वो औरत जिसकी इबादत कितनी बेहतर है और जो इबादत में किस कदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली है, लेकिन मुआमलात में जब उसका कोई किरदार नहीं और अपनी ज़बान से जब पड़ोसन को तकलीफ दिया करती है, ऐसी औरत के बारे में आपने फरमाया कि वो नारे जहन्नम में उसका शुमार होगा। और वहीं पर साहबा इकराम ने उस औरत के बारे में भी सवाल किया जो औरत फराइज़ को अदा करती है, वाजिबात को सही ढंग से बजा लाती है, वला तुज़ी अहदा, और इसी तरह से वो औरत किसी को तकलीफ नहीं दिया करती है। आपने फरमाया उस औरत का शुमार हिया मिन अहलिल जन्नह, जन्नतियों में उसका शुमार होगा। तो इस हदीस से हमें पता चला दोस्तों, जब तक हमारे मामलात बेहतर नहीं होंगे उस वक्त तक हम जन्नत हासिल नहीं कर सकते, उस वक्त तक हम जन्नत हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हमारे मामलात बेहतर ना हो। इसी की वजाहत करते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामती अल-फ़रसारून वल मुतशद्दिक़ून वल मुतफ़य्हिक़ून। अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा फरमाया याद रखें, हर एक के अंदर ये जज्बा होता है, ये ख्वाहिश होती है कि कल क़ियामत के दिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत हमें नसीब हो जाए, आपकी नज़दीकी हमें नसीब हो जाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़ियामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हमें नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़दीकी हमें नसीब फरमाए। आपने आगाह करते हुए फरमाया, तंबीह करते हुए फरमाया, जो अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करते हैं, जो अपने कैरेक्टर को दुरुस्त नहीं करते हैं, उनको आगाह करते हुए आपने फरमाया कि कल क़ियामत के दिन तुम में सबसे ज्यादा मेरे नजदीक नापसंदीदा वो शख्स होगा और बैठक के एतबार से, मजलिस के एतबार से तुम में मुझसे सबसे ज्यादा दूर वो शख्स होगा। आपने फरमाया जिसकी ज़बान ना अच्छी हो, जो ज़बान में तकल्लुफ़ से बात करने वाला और लोगों में अपनी ज़बान के जरिए से बुराई जताने वाला। और जैसा सहाबा इकराम ने सवाल किया फमल मुतफ़य्हिक़ून, अल्लाह के रसूल मुतफ़य्हिक़ून का माना क्या है? आपने फरमाया अल मुतकब्बिरून, अल मुतकब्बिरून। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है, जो लोगों में तकब्बुर करते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो लोगों में तकब्बुर करता है, क्या इसका मामला बेहतर है? क्या इसका कैरेक्टर दुरुस्त है? क्या ये हकीकी ईमान की पहचान है? आप लोगों को कमतर निगाह से देखें, आप लोगों को हकीर निगाह से देखें। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा, अल्लाह ने आपको कुर्सी से नवाजा, अल्लाह ने आपको मनसब से नवाजा, अल्लाह ने आपको शान और शौकत जिंदगी से नवाजा। और याद रखें कि कभी भी अपनी अदा और सुलूक से दूसरों को हकीर मत जानिए, दूसरों को कमतर निगाहों से मत देखा कीजिए। ये कैरेक्टर के गलत होने की अलामत है कि आपके अंदर तकब्बुर आए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे तकब्बुर करने वाले, ज़बान का गलत इस्तेमाल करने वाले और ज़बान से दूसरों को तकलीफ देने वाले और ज़बान से दूसरों के दरमियान जुदाई पैदा करने वाले कल क़ियामत के दिन मेरी नाराजगी को मोल लेंगे, मेरी नाराजगी को मोल लेंगे। और ऐसे लोगों को कभी अल्लाह के रसूल की सोहबत नसीब नहीं होगी, अल्लाह के रसूल की नजदीकी कभी नसीब नहीं होगी। तो इसीलिए हमने से हर एक को अपने कैरेक्टर की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़कर देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल की जिंदगी को पढ़ो, रसूल की जिंदगी को पढ़ो और देखो कि रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन आइडिया और नमूना है। रसूल की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी ढालने की कोशिश किया करो और जिंदगी के हर मामले में इस रसूल की जिंदगी में आपको एक नमूना नजर आएगा, आपको एक आइडिया नजर आएगा, आपको एक उसवा नजर आएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी को देखते हैं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ
ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان لوگوں کے ساتھ آپ کا کتنا بہتر تعامل تھا۔ مورخین لکھتے ہیں من عاملہ احبہ کہ جو بھی بندہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے معاملہ کر لیتا، آپ معاملات میں اتنے پکے ہوتے، آپ معاملات میں اتنے بہتر ہوتے کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا اور ہر صحابی یہ سمجھتے، دیکھیے اللہ کے رسول کا کتنا بہتر معاملہ، حتی یسن کل واحد من اصحابی انہ احبہ، ہر صحابی یہی سمجھتے اللہ کے رسول مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ کا ایسا بہتر معاملہ تھا، ہر صحابی کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا، ہر صحابی یہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول صحابہ کی پوری ٹیم میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کا کردار، یہ آپ کا کیریکٹر دیکھیے، معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ آپ کا کیا کردار تھا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی تھے جن کا تعلق دیہات سے تھا، دیہات میں رہنے والے، ولیج میں رہنے والے ایک بدوی صحابی جن کا نام ظاہر رضی اللہ عنہ ہے، ظاہر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ظاہر رضی اللہ عنہ کو کوئی پسند نہیں کرتے تھے، کوئی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ چہرے کے اعتبار سے کوئی خوبصورت نہیں تھے، چہرے کے اعتبار سے بدصورت یہ صحابی تھے، اور کہا کہ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، اور کہا کہ چہرے اور خوبصورتی میں ان کا کوئی کردار نہیں اور کوئی یہ پسند نہیں کرتا تھا۔ شکل و صورت میں جب اچھے نہیں ہوتے ہیں لوگ انہیں حقیر نگاہ سے دیکھ کر انہیں دھتکار دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول کا اس صحابی کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات اور ولیج سے تحفے بھیجا کرتے تھے، ہدیے دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں ہدیے دیا کرتے تھے، اور آپ اس صحابی سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیہات سے آ کر وہ مدینے کے بازار میں خرید و فروخت کرنے لگے، خرید و فروخت کر رہے تھے تو پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور آ کر راوی حدیث انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاحتضنه من خلفه کہ پیچھے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو بند کر لیتے ہیں، جیسے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہیں، جیسے بچے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہیں، آنکھ بند کر کے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو بند کر لیتے ہیں، اور ظاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ارسلنی، مجھے چھوڑ دیجیے۔ لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے جو میری پیٹھ سے چمٹا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جب میری پیٹھ سے چمٹا ہوا ہے تو میں نے پہچان لیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میں نے اظہار نہیں کیا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا تاکہ یہ سلسلہ دراز سے دراز ہوتا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پوچھا صحابہ اکرام سے میں یشتری العبد، اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو ظاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اذن واللہ تجدنی کاسدا، اللہ کے رسول تب تو اللہ کی قسم آپ مجھے نقصان میں بیچو گے، مجھے کون خریدے گا؟ میرا تو اس معاشرے میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تب تو مجھے نقصان میں تم بیچو گے، مجھے کون خریدے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا رحمت للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر غور کر کے دیکھیے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا یا ظاہر ولكن انت عند الله غالي، کہ آپ کا اللہ کے پاس لوگوں کے پاس تمہاری حیثیت ہوتی یا نہ ہو، تمہاری اللہ کے پاس حیثیت ہے، تم اللہ کے پاس تمہارا ایک مرتبہ ہے، تمہاری یہ منزلت اللہ کے پاس موجود ہے، لوگوں کے پاس تمہاری منزلت ہوتی یا نہ ہو اللہ کے پاس تمہاری منزلت ہے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ تھے آپ کے معاملات، یہ تھے آپ کے تعامل۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے دوستو عبادات میں آگے بڑھیں، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، معاملات میں بھی ہمارا بہتر کردار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ، کہ میں تم میں اللہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ جاننے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ وہیں پر اللہ کے رسول جہاں عبادات میں آگے تھے معاملات میں آپ کا کیا کردار تھا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، کیریکٹر میں معاملات میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر تھے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ پر ایمان لانے والے ہم اور آپ کے امتی کہلانے والے ہم اور اس نبی کو آخری نبی تسلیم کرنے والے ہم، ہمارا بھی یہی
किरदार, हमारा भी यही कैरेक्टर होना चाहिए। हम में से हर एक को इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इबादत के साथ साथ अपने मामलात को भी बेहतर से बेहतर बना लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें से हर एक को इस बात की तौफीक अता फरमाए। எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் அடியார்களே, இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒரு முஃமின் எப்படி வாழ வேண்டும், ஒரு முஸ்லிமின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவான முறையில் எடுத்து வைக்கின்றது. ஒரு முஃமின் நாளை மறுமை நாளில் வெற்றியை அடைய வேண்டும் என்றால், அல்லாஹ்வின் திருப்தியை பெற வேண்டும் என்றால், சொர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் என்றால், ஒவ்வொரு முஃமின் வணக்க வழிபாடுகளில் எப்படி அவன் விரைந்து வருகின்றானோ அப்படியே குடுக்கல் வாங்குதல் என்ற விஷயத்திலும் அவன் அலட்சியமாக இருக்கக்கூடாது. குடுக்கல் வாங்குதல் என்ற விஷயத்திலும் ஒவ்வொரு முஸ்லிம் சற்று கவனம் செலுத்த வேண்டும். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் அடியார்களே, குர்ஆனை நீங்கள் படித்து பாருங்கள், குர்ஆனை நீங்கள் படித்து பாருங்கள். குர்ஆனிலே இறைவன் பல வசனங்களில், பல அத்தியாயங்களில் குடுக்கல் வாங்குதலை பற்றி இறைவன் பேசுகின்றான். நம்முடைய குடுக்கல் வாங்குதல் எப்படி இருக்க வேண்டும், அல்லாஹ்வோடு நம்முடைய தொடர்பு எப்படி இருக்க வேண்டும், மேலும் அல்லாஹ்வின் படைப்புகளோடு நம்முடைய தொடர்பு எப்படி இருக்க வேண்டும், உறவினர்களோடு நாங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும், மேலும் வியாபாரம் நாங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும், மேலும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இஸ்லாமிய போதனைகளை நாங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவன் தன் இறைமறையாம் திருக்குர்ஆனிலே தெளிவான முறையில் போதிக்கின்றான். ஆகவே நம்மில் ஒவ்வொருவரும் வணக்க வழிபாடுகள் இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அல்லாஹ்வை பயந்து நாங்கள் வாழ வேண்டும். இறையச்சம் நம்முடைய உள்ளங்களில் நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை முஆத் இப்னு ஜபல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை நோக்கி சில உபதேசங்களை செய்கின்றார்கள். அந்த உபதேசங்களில் ஒரு உபதேசம் என்னவென்றால், சற்று இந்த உபதேசத்தின் பக்கம் சற்று கவனித்து பாருங்கள். இத்தகில்லாஹ ஹைசுமா குன்த், முஆஸே நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும், தனிமையில் இருந்தாலும் சரி, கூட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு நிலைமையிலும் நீங்கள் அல்லாஹ்வை பயந்து கொள்ளுங்கள், அல்லாஹ்வை பயந்து கொள்ளுங்கள், மேலும் நீங்கள் இறையச்சத்தோடு நீங்கள் வாழுங்கள் என்று முஆஸ் இப்னு ஜபல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை நோக்கி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உபதேசம் செய்கின்றார்கள். மேலும் கூறுகின்றார்கள், வகாலின் நாஸ பிகுலுகின் ஹஸன், நற்குணங்களை கொண்டு நீங்கள் மக்களோடு நீங்கள் வாழுங்கள், நற்குணங்களை கொண்டு நீங்கள் மக்களோடு வாழுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் போதிக்கின்றார்கள். மேலும் ஒரு பெண்மணியை பற்றி சில சஹாபாக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் கேட்கின்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் அல் முஸ்னத் அஹ்மத், மேலும் அல் ஹாக்கிம், இப்னு மாஜா போன்ற ஹதீஸின் புத்தகங்களில் இந்த ஹதீஸ் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. அனஸ் ரலியல்லாஹு அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், சில சஹாபாக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் ஒரு பெண்மணியை பற்றி கேட்கின்றார்கள். இரவு நேரங்களில் இந்த பெண்மணி தொழுகையை தொழக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். மேலும் காலையில் இவர்கள் நஃபிலான நோன்புகளை நோக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஆனால் இவர்கள் தன்னுடைய நாவினால் அண்டை வீட்டில் உள்ள மக்களை கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அந்த பெண்மணியை பற்றி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகின்றார்கள், லா ஹைர ஃபீஹா, அந்த பெண்மணியில் எந்த ஒரு நன்மையும் கிடையாது என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறுகின்றார்கள். மேலும் நாளை மறுமை நாளில் அந்த பெண்மணியை பற்றி கூறுகின்றார்கள், அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தில் இடம் கிடையாது, நரகத்தில் நரகம் தான் அந்த பெண்மணியின் தங்குவிடம் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்கின்றார்கள். ஆகவே வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால், சொர்க்கத்தை பெற வேண்டும் என்றால், நரக நெருப்பிலிருந்து நாங்கள் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், வணக்க வழிபாடுகள் எப்படி நாங்கள் விரைந்து வருகின்றோமோ அப்படியே குடுக்கல் வாங்குதல் இந்த விஷயத்திலும் நாங்கள் அலட்சியமாக இருக்கக்கூடாது. தொழுகையை நாங்கள் சரியான முறையில் கடைபிடிக்கின்றோம், நோன்பை நாங்கள் நோக்கின்றோம், அல்லாஹ்வின் பாதையை நாங்கள் செலவு செய்கின்றோம், குர்ஆனை நாங்கள் ஓதுகின்றோம். ஆனால் மக்களோடு நம்முடைய தொடர்பு சரியில்லை என்றால் அல்லாஹ்விடத்தில் நமக்கு வெற்றி கிடைக்காது, அல்லாஹ்வுடைய திருப்தியை பெற முடியாது. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, உண்மையான மூமின்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் என்றால், உண்மையான மூமின்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் என்றால் குடுக்கல் வாங்குதல் இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் சற்று கவனம் செலுத்த வேண்டும். இறைவன் தன் இறைமறையாம் திருக்குர்ஆனிலே ஆரம்பத்திலே நான் ஒரு வசனத்தை நான் ஓதி காண்பித்தேன். அந்த வசனத்திலே இறைவன் கூறுகின்றான், எல்லா மூமின்களை நோக்கி இறைவன் கூறுகின்றான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு துகுலு ஃபிஸ்ஸில்மி காஃபா, ஈமான் கொண்டவர்களே, மூமின்களே, நீங்கள் அனைவர்களும் இஸ்லாத்தில் முழுமையான முறையில் நீங்கள் நுழைந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் ஷைத்தானின் அடிச்சுவடுகளை நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள். நிச்சயமாக இந்த ஷைத்தான் உங்களுக்கு ஒரு பகிரங்கமான விரோதியாக இருக்கின்றார் என்று அல்லாஹ் இந்த வசனத்திலே எச்சரிக்கை செய்கின்றான். ஆகவே நம்மில் ஒவ்வொருவரும் எப்படி வணக்க வழிபாடுகளில் நாங்கள் விரைந்து வருகின்றோமோ விரைந்து வர வேண்டும். அப்படியே நாங்கள் குடுக்கல் வாங்குதல் இந்த விஷயத்திலும் நாங்கள் சற்று கவனம் செலுத்த வேண்டும். அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஒவ்வொரு துறையிலும் இஸ்லாமிய போதனைகளை கடைபிடிப்பதற்காக அல்லாஹ் பாக்கியத்தை தந்தருவானாக. ஆமீன். அகூலு கௌலி ஹாதா வஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ லி வ லக்கும் வ லிஸாயிரில் முஸ்லிமீன மின் குல்லி தம் ஃபஸ்தக்ஃபிருஹு இன்னஹு ஹுவல் கஃபூருர் ரஹீம். إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى اكبر والله يعلم ما تصنعون